بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ سب کو اس کلاس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ہماری کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، یہ جو ویڈیو آپ ہمارا دیکھتے ہیں، یہ اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ آپ کو اگر بات اچھی لگتی ہے، آپ کے دل پہ لگتی ہے، آپ کو مناسب لگتی ہے، تو آپ یہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ نہ جانے کس لمحے کوئی اللہ سے جڑ جائے تو یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لہذا ابھی جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ عشق کی گرم نگاہی سے الہی توبہ، ضد پہ آ جائے تو کونین کو ویراں کر دے۔ حسن کی گرم نگاہی سے الہی توبہ۔ حسن چاہے دنیاوی ہو، چاہے حسن باطنی ہو، ظاہری حسن ہو یا باطنی حسن ہو، حسن کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک اپنی کشش ہوتی ہے، مقناطیسی ایک کھچاؤ ہوتا ہے حسن میں۔ دنیاوی حسن میں ہم نے قبیلوں کے قبیلے اور خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں اجڑتے لڑائی میں مرتے مراتے دیکھی کہ ذرا سا ایک حسن کے معاملے پہ حسن کی گرم نگاہی بندے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے مورل ایٹیٹیوڈ کو، اس کے تمام معاملات کو وہ بالکل یکسر خاکستر کر دیتی ہے۔ بندہ پھر حسن کی گرم نگاہی میں یوں پگھلتا ہے کہ پھر وہ بہہ نکلتا ہے جذبات کی رو میں، خواہشات کی رو میں، حسن کی ٹھاٹھے مارتی لہروں میں وہ پھر ڈوبنے لگتا ہے۔ لہذا دنیا میں ظاہری حسن ہمیں دنیا میں ہی ایک عجیب روش کا مالک بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حسن پرست ہیں۔ حسن کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے دنیا میں جگہ جگہ حسن و خوبصورتی کے مناظر عیاں رکھے ہیں۔ کبھی زمین میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کبھی پہاڑوں میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کبھی افلاک میں، آسمان میں، بادلوں میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کہیں آبشاروں اور جھرنوں میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کہیں باغات میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کہیں سبزہ زار میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ اور ان کی اڑان میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کبھی چوپایوں کے جھرمٹ میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کبھی تتلیوں کے پروں میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کبھی پانی میں رہنے والی مخلوق اور مچھلیوں میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، کبھی سمندروں کی لہروں میں حسن کے مناظر ملتے ہیں، اور کبھی انسانوں میں بھی حسن کے مناظر ہمیں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انسانوں کے حسن کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اس حسن میں اپنی ذات کو کھو دیتا ہے، معاشرتی اقدار کو بھی کھو دیتا ہے۔ پھر اس حسن کے حصول کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے، مختلف توجیہات اپناتا ہے، مختلف انداز اپناتا ہے،
وہ حسن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہ تو ظاہری دنیاوی حسن کی بات ہے کہ جو دنیا کا باغی بنا دیتا ہے۔ اب یہی حسن کی گرمی اگر آپ کو اپنے رب کی جانب سے ملے، اس کے جلووں کا حسن ہے، اس کے انوار کا حسن ہے، اس کے عالم کا حسن ہے، اس کی کائنات کا حسن ہے، اس کی ذات کا حسن ہے، اس کی صفات کا حسن ہے۔ اللہ کے حسن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حسن کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے حسن کو آپ دیکھ لیں تو یہ اس دنیا کے ظاہری حسن پہ آپ کی نظر ٹکے ہی نہ۔ پھر وہ حسن کی گرمی ایسی ہے کہ وہ اس حسن کو پگھلا دیتی ہے، اس حسن کی وقت کو پگھلا دیتی ہے، اس حسن کی فوقیت کو وہ زیر کر دیتی ہے۔ اللہ کا حسن تو سب سے بڑا حسن ہے، حسن کا مالک بھی وہ ہے، حسن کا خالق بھی وہ ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند تو وہ کرتا ہی ہے۔ تو جو بندہ اس کے حسن کی گرمی میں ڈھل جاتا ہے، جو اس کے حسن کی گرمی کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کے حسن کی گرمی میں پگھلنے لگتا ہے، تو وہ پھر اس کے حسن میں تحلیل ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ کے حسن کی جب گرمی پڑتی ہے تو بندہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کا حسن آدمی کو اپنے ارد گرد سے بے نیاز کر دیتا ہے، معاشرے سے بے نیاز کر دیتا ہے، معاشرتی اقدار سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کا حسن بھی آپ کو اپنے ارد گرد سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ عقبا سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، جنتوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ہر چیز سے آپ جو قطع تعلق ہو کے اس کے حسن کی گرمی میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فنا ہونے لگتے ہیں۔